نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 58 اور 59 58 اور 59 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بڑا مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ ان کے اعمال پر گرفت کرنے لگے لعجل لهم العذاب، تو ان پر فوراً عذاب واقع کر دیتا. بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت معین، ان کے لیے ایک وقت معین ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، کہ جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر ان کو کوئی پناہ کی جگہ، راہ فرار ان کو نہیں حاصل ہوگا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، یہ موجود ہیں لما ظلموا، جب ان کے رہنے والوں نے ظلم پر کمر باندھ لی. وجعلنا لمہلکہم موعدا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کہ ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرنے سے نہیں رکتے، کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے سرکشی کرتے ہیں، اور گناہوں پر اتنے دلیر ہیں کہ گناہ کر کے انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی اور گناہ کر کے بھلا دیتے ہیں. اور ان گناہوں کی وجہ سے ان کے دل اس قدر سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، اس قدر زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو حق بات نہ سمجھ آتی ہے، نہ وہ حق بات کو سن سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اس کے بعد ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں اس کا کوئی بھی اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اب یہ آخری جو جملہ ہے گزشتہ آیت کا، یہ ہمیں
ہمارے ذہنوں میں یہ ایک سوال پیدا کر دیتا ہے کہ پھر تو ان کی طرف سے بالکل نا امیدی اور مایوسی ہے، تو پھر ان کو مزید مہلت کیوں دی جائے؟ ان کے اوپر پھر فوراً عذاب آ جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فوراً کیوں عذاب نہیں بھیجتے، فوراً کیوں گرفت نہیں فرماتے؟ آج کی آیات میں اللہ رب العزت اس حکمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ ایک دم لوگوں کو ان کے گناہوں پر نہیں پکڑتا، بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر ان کو گرفت کر لے ان کے گناہوں پہ تو پھر فوراً ان کے اوپر عذاب آ جائے، لیکن اللہ رب العزت ایسے نہیں فرماتے، اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی کیفیات بیان فرمائی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلی بات پہ فوراً نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ کہنے کے بعد پھر وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انبیاء کرام کو، یہ اللہ رب العزت جو قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہیں۔ جب وہ لوگ سنتے رہیں گے پیغام، بعض فوراً قبول کر لیں گے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فوراً قبول کر لیں گے، حضرت علی، حضرت عثمان جو عشرہ مبشرہ ہیں، سابقون الاولون ہیں، کہ جنہوں نے سنا وہ فوراً قبول کر لیا۔ صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ سنا قبول کر لیا، بعض وہ تھے کہ جو سنتے رہے، ایک وقت کے بعد انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مہلت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ قبول کر لیں، ہو سکتا ہے یہ بعد میں قبول کر لیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ مہلت دیتے ہیں تاکہ کوئی قبول کرنا چاہے تو وہ قبول کر لے، فوراً گرفت نہیں فرماتے۔ اور جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ وقت مقرر کیا ہوا ہے، پہلی چیز تو یہ کہ غفور الرحیم ہے، دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ بل لہم موعد، کہ ان کا وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لم یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ کہیں نہیں بھاگ سکتے، پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں، یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یا جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے عذاب آ جائے گا، یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اور اس کی مثالیں گزشتہ اقوام ہیں اور ان کی بستیاں ہیں، ان کے نشانات ہیں، جو ان کی رہنے والی جگہیں تھیں وہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے کہ زمین میں پھرو اور دیکھو، وَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، کہ اللہ نے مجرموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اللہ نے دعوت دی ہے کہ کھلی دعوت ہے، جا کے دیکھو ان کے جو ہے مکانات کو دیکھو، قوم عاد، قوم سمود کے مکانات، اور اسی طرح باقی اقوام کی جگہ موجود ہیں، آج موجود ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ان جگہوں کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْکَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔
کہ ان کا وقت مقرر تھا، اس وقت تک ان کو مہلت دی گئی، جب وہ نہ مانے، جو مانے ان کو بچا لیا، جو نہ مانے ان کو ہلاک کر دیا۔ لما ظلموا، اس لیے کہ وہ سرکشی میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، جب ان کا وقت آ گیا تو پھر ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ بستیاں موجود ہیں، اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ کوئی اللہ کی یہ صرف دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی دھمکی ہے کہ جو کہ حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں تدبر